نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، یاسین شاہ جباری روحانی دنیا یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام پیش کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم آپ کو 2 حصے پیش کر چکے ہیں سحر، جادو اور سفلی کے متعلق۔ یہ اس سلسلے کی تیسری ویڈیو ہے۔ ناظرین، اس حصے کو غور سے سماعت فرمائیے گا۔ اس حصے کے آخر میں ہم آپ کو اس کا علاج بھی بتائیں گے، یعنی کہ سفلی، جادو یا سحر۔ اگر خدا نخواستہ آپ ان میں مبتلا ہیں، ان علامتوں میں، تو آپ اپنا علاج بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سحر کی 2 بڑی قسمیں ہیں۔ ایک سحر یا جادو ہے جو اپنی تاثیر اور پختگی میں بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اس سے آدمی کی شکل بھی تبدیل کی جا سکتی ہے۔ آدمی کو لا علاج مرض میں مبتلا کیا جا سکتا ہے۔ اس کو کسی حادثے میں مبتلا کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو مارنا ہو تو اس کی حد مقرر کر دی جاتی ہے کہ 5 سال یا 10 سال۔ یا جادو جب شروع ہوتا ہے تو وہ آدمی جس پر سحر کیا گیا ہے کبھی سر میں درد کی شکایت کرتا ہے، کبھی چکر آ جاتے ہیں، کبھی دل زور زور سے دھڑکتا ہے، کبھی گھبراہٹ ہوتی ہے، کبھی پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے، کبھی حادثہ یعنی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، کبھی سر پھٹ جاتا ہے، کبھی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، کبھی فالج کا حملہ ہو جاتا ہے۔ غرض طرح طرح کے لا علاج امراض چمٹ جاتے ہیں۔ حکیم ڈاکٹر اول تو مرض کو سمجھ ہی نہیں پاتے اور علاج کرتے ہیں تو بالکل فائدہ نہیں ہوتا، الٹا نقصان ہوتا ہے، دوا الٹا اثر کرتی ہے۔ بڑھتے بڑھتے مرض اس قدر زیادہ شدید ہو جاتا ہے کہ مریض چارپائی پر لیٹ جاتا ہے، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب اس کی مدت پوری ہو جاتی ہے، یعنی 5 سال یا 10 سال جتنے عرصے کا بھی جادو کرایا گیا، شروع میں تکالیف کم ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہیں، بالآخر بہت سارے امراض گھیر لیتے ہیں اور مریض چارپائی پر پڑ جاتا ہے۔ اس دوران اس کا کھانا، سونا سب کچھ کم ہو جاتا ہے، دل اور دماغ بیکار ہو جاتے ہیں، اور اگر وقت پر اس کا مناسب علاج نہ کرایا جائے تو خدا نخواستہ انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ناظرین، سحر یا جادو یا سفلی علم سیکھنے کے لیے خدا تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنا پڑتا ہے اور ناپاکی کھانی پڑتی ہے۔ سحر جادو کی دوسری قسم سفلی جادو کہلاتی ہے۔ اس کے 21 درجے ہوتے ہیں۔ یہ ہلکا جادو ہوتا ہے۔ اگر کسی نے 5 سال کے لیے کرایا ہے تو آدمی شروع میں بہت زیادہ متاثر ہوگا، یعنی شروع میں اس عمل کا حملہ بہت زبردست ہوتا ہے۔ آدمی گھر میں بلا وجہ لڑائی جھگڑے کرتا ہے، اول فول بکتا ہے، ہر وقت غصے میں بھرا رہتا ہے، کھانا نہیں کھاتا، ہر چیز اسے بری لگتی ہے، اچھی بات بھی اسے بری معلوم ہوتی ہے۔ سفلی کا علاج روحانی اور سفلی دونوں طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ اگر کسی نے 1 درجے کا سفلی کیا ہے تو 1.25 درجے کا سفلی اس کو ختم کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سفلی کے زیادہ درجے کا ماہر ہو۔ عام طور پر سفلی والے 1 یا 2 یا 3 درجے تک سکھاتے ہیں۔ سفلی جادو کی پہلی شرط یہ ہے کہ ناپاکی یعنی پاخانہ کھانا پڑتا ہے، ناپاک اور نجس اور بے غسل رہنا پڑتا ہے۔ اس کے بغیر سفلی کا عمل کامیاب نہیں ہوتا۔ سفلی کرنے والا نماز روزے سے دور بھاگتا ہے، پاکی صفائی سے اسے نفرت ہوتی ہے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سفلی کا علاج روحانی طریقے سے کرائیں۔ سفلی کا عمل مدت پوری ہونے کے بعد خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں جتنی تیزی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے مدت پوری ہونے پر ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ مدت پوری ہونے کے بعد سفلی خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ سحر اور سفلی دونوں میں شیاطین اور جنات بھیٹ لے کر کام کرتے ہیں، لوگوں کو ستاتے ہیں، بیمار کر ڈالتے ہیں، ان کا کاروبار تباہ کرتے ہیں، ملازمت اور نوکری ختم کرا دیتے ہیں، ہر ایک سے لڑائی جھگڑا کراتے ہیں، زمین، جائیداد، دولت سب ختم کرا دیتے ہیں، آدمی مالی وسائل اور آمدنی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ
اس کی صحت بھی تباہ ہو جاتی ہے، یادداشت ختم ہو جاتی ہے، بھول چوک بہت ہوتی ہے۔ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے نقصان پر نقصان اٹھاتا ہے، جس کاروبار کو شروع کرتا ہے گھاٹا ہوتا ہے، لوگوں کا اس پر قرض چڑھ جاتا ہے۔ جس طرح جادو، سفلی، سحر کے ذریعے صحت، طاقت، قوت مردمی، اولاد کا ہونا، ہر قسم کی ترقی کو بند کیا جاتا ہے، اسی طرح جادو، سفلی اور سحر کے ذریعے انسانی کاروبار، انسانی ملازمت اور نوکری کی بندش بھی کر دی جاتی ہے، جس کے سبب انسان اعلیٰ صلاحیتوں اور قابلیت کے باوجود در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لیکن اسے اس کی اہلیت اور قابلیت کے مطابق عہدہ یا منصب نہیں ملتا۔ اگر کسی سفارش کے ذریعے عہدہ مل بھی جائے تو چند دن میں جواب مل جاتا ہے۔ انسان سارا دن در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، مصیبتیں جھیلتا ہے اور شام کو ناکام گھر لوٹتا ہے۔ اس کے لیے وظائف، عملیات سب فضول ہیں، ان میں کامیابی نہیں ہوتی۔ اس کا سبب یہ سفلی جادو اور سحر ہے۔ سب سے پہلے سفلی جادو اور سحر کا علاج کرایا جائے۔ بعض عاملین کے نزدیک دریا یا سمندر پار کرنے سے جادو اتر جاتا ہے۔ یہ بات اس وقت تک صحیح ہے جب انسان سمندر پار آباد ہو جائے یا دریا پار چلا جائے پھر واپس نہ آئے۔ اگر واپس آ گیا تو جادو پھر اثر کرنا شروع کر دے گا۔ ناظرین، اب ہم آتے ہیں اس کے روحانی علاج کی طرف جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں تلقین فرمایا۔ ہم آپ کو وہ عمل بتانے جا رہے ہیں، وہ علاج بتانے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے اس علاج کو کیجئے، رب تعالیٰ نے چاہا تو آپ شفا یاب ہوں گے۔ ناظرین، اگر آپ دیکھیں کہ آپ میں یہ تمام کی تمام علامات موجود ہیں پھر آپ اس علاج کو کیجئے۔ قرآنی علاج ہم آپ کو بتاتے ہیں جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، الحمدللہ انتہائی مجرب عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، عمل کا طریقہ کار غور سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے جادو، سفلی یا سحر کی علامات کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیا۔ اب اگر آپ میں یہ خدا نخواستہ علامات موجود ہیں تو اول تو آپ کو سب سے پہلے ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ یہ آپ کے لیے شرط اول ہے، یعنی کہ آپ کوشش کریں ہر وقت وضو کی حالت میں رہیں۔ خصوصاً رات کو سوتے وقت آپ لازمی باوضو سوئیں، قبلہ رخ سوئیں۔ آیت الکرسی 15 بار پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے جسم پر پھیر کر اس کے بعد اپنے آپ کو رب تعالیٰ کے حوالے کر کے سویا کریں۔ ناظرین، عمل کا طریقہ کار ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے ہفتے کے دن فجر کی نماز کے فوراً بعد کسی چوراہے پر جانا ہے۔ ناظرین، چوراہا اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے 4 راستے نکلتے ہیں۔ اس چوراہے کی آپ نے طلوع آفتاب سے پہلے پہلے الٹے ہاتھ سے تھوڑی سی خاک یعنی کہ تھوڑی سی مٹی اٹھا لینی ہے۔ یاد رہے یہ عمل آپ الٹے ہاتھ سے کریں گے۔ کوشش کیجئے آپ کو یہ عمل کرتے ہوئے کوئی نہ دیکھے۔ اب آپ نے اس مٹی کو اپنے گھر لے کر آنا ہے۔ ایک چھوٹے سے شاپر میں آپ نے اس کو ڈال کر اس کو موم جامہ کر کے کالے کپڑے میں باندھ کر اپنے دائیں بازو میں ہر وقت باندھ کر رکھنا ہے۔ یہ تو ہوا ایک عمل۔ اب ہم آپ کو دوسرا عمل بتاتے ہیں جو اس کے ساتھ ہی کرنا ہے۔ آپ نے تھوڑا سا پپیتا لینا ہے۔ پپیتا جو تقریباً ہر جگہ مل جایا کرتا ہے، پھل ہے، یہ ہم آپ کو اسکرین پر بھی دکھا رہے ہیں۔ اس پھل کو آپ نے لینا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینے ہیں۔ پپیتا ہرے رنگ کا ہونا چاہیے یعنی کہ کچا ہونا چاہیے۔ اب آپ نے ان پپیتوں کو بیج وغیرہ نکال کر صاف کر کے اپنے سامنے ایک پلیٹ میں رکھ لینا ہے۔ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر آپ مٹی والا عمل کریں گے اور طلوع آفتاب کے بعد پہلے گھنٹے میں یعنی پہلی ساعت میں آپ نے ان پپیتے کے ٹکڑوں کو اپنے سامنے پلیٹ میں رکھ لینا ہے۔ اپنا حصار کیجئے، 3 بار آیت الکرسی، 3 بار چاروں قل پڑھ کر اپنی شہادت کی انگلی پر دم کر کے اپنے گرد ایک دائرہ بنا لیں اور اس دائرے کے اندر بیٹھیں اور اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے پورے جسم پر پھیر لیں۔ آپ کا حصار ہو جائے گا۔ آپ نے شمال کی طرف منہ کر کے یہ عمل کرنا ہے۔ پپیتے کے ٹکڑوں کو آپ سامنے رکھیں گے۔ اول 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں گے، اس کے بعد 111 بار سورہ فلق اور 111 بار سورہ والناس پڑھ کر ان ٹکڑوں پر دم کر دیں گے۔
آخر میں 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں گے اور ان پپیتے کے ٹکڑوں پر دم کر دیں گے۔ ان ٹکڑوں کو آپ نے ایک کالے دھاگے میں سوئی کی مدد سے پرو لینا ہے اور ایک ہار سا بنا لینا ہے۔ اگر آپ کی دکان پر، آپ کے کاروبار پر یا آپ کے گھر پر سحر، جادو یا سفلی کروایا ہوا ہے تو آپ اسے کسی بھی جگہ پر آویزہ کر دیں گے، یعنی لٹکا دیں گے۔ اور اگر آپ کی ذات پر جادو، سحر یا سفلی کروایا ہوا ہے تو آپ نے اسے گلے میں پہننا ہے۔ 7 دن کے بعد آپ یہ پپیتے والا عمل دوبارہ کریں گے۔ پہلے والے ہار کو آپ کہیں پاک صاف جگہ پر یا گملوں میں، کیاریوں میں دفن کر دیں گے اور نیا ہار بنا کر 3 دفعہ آپ نے اس ہار کو پہننا ہے۔ یعنی یہ 21 دن کا عمل ہے۔ جو آپ کے بازو میں مٹی بندھی ہوئی ہے چوراہے کی، اسے آپ نے ہمیشہ باندھ کر رکھنا ہے۔ ناظرین، نماز اس عمل کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ نماز 5 وقتہ کا لازمی اہتمام کریں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جادو، سحر اور سفلی سے شفا یاب فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ عمل ہمارے بزرگوں کا عطا فرمایا ہوا انتہائی مجرب اور نایاب عمل ہے۔ آپ اسے پورے یقین کامل کے ساتھ کیجئے، انشاءاللہ بے حد نفع پائیں گے۔ ناظرین، نماز اپنی زندگیوں میں قائم کریں، قرآن پاک کی تلاوت اپنی زندگیوں میں قائم کریں، یاسین شاہ جباری کے لیے دعائے خیر کرتے رہیں۔ اپنا، اپنے گھر والوں کا، اپنے بیوی بچوں کا بے حد خیال کریں، اپنے والدین کی عزت کریں۔ یاسین شاہ جباری کو دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔